تو اللہ دی توحید بیان ہوئے. اللہ نے کائنات بڑھائی اس واسطے کہ لوگوں کو میرا تعارف ہوئے کہ اللہ ہے کون. اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق. ہم کہتے ہیں نا یار یہ میرا حق ہے، یہ حق مہر عورت کا حق ہے، یہ چیز باپ کا حق ہے، یہ فلاں مسئلہ بیٹے کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ ماں کا حق ہے، یہ پڑوسی کا حق ہے، یہ استاد کا حق ہے، یہ شاگرد کا حق ہے، یہ مرشد کا حق ہے، یہ مرید کا حق ہے. اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں لہو دعوت الحق، خالص اللہ کی پکار کرنا یہ اللہ کا حق ہے. یہ کس کا حق ہے؟ بولیے اونچی آواز سے لہو دعوت الحق، خالص اللہ کی پکار کرنا جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جس میں غیر اللہ کی چٹنی نہ ہو، جس میں کسی دوسرے کی کوئی شرکت نہ ہو. یہ پکار اللہ کا کیا ہے؟ حق ہے. لہو دعوت الحق، بولیے اونچی آواز سے لہو دعوت. ان ابراہیم کان امتن، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام تھے. قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے. حنیفہ، یکسو تھے، سب سے کٹ کے ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. آگے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعامات کی بارشیں کی، اللہ کے انعامات کا شکر کرنے والے تھے. اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا پیغمبری کے منصب اور خلیل اللہ ہونے کے لیے. اللہ نے ان کو چن لیا. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے ورقوں کے اندر کروایا ہے. آزمائشیں اتنی آئیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ساری آزمائشوں میں 100% پورے اترے. میرے دوستو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم قسم کی آزمائشیں تھی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی. سب سے پہلے تو یہ آزمائش کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی ہوش سنبھالا، آپ نے دیکھا کہ ان کا والد جو نجار تھا، بڑھائی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر تھا، وہ لکڑی کے بت بنا کے، مجسمے بنا کے وہ ان کو آگے بیچتا تھا اور قوموں کے لیے خدا بناتا تھا، الہ اور معبود بناتا تھا. دور دراز کے علاقوں سے لوگ آ کر وہاں سے بت اور خدا معاذ اللہ خریدتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے کہ میرا والد جب کبھی آرا چلا کے اور جب کبھی لکڑی کا کام کر کے کوئی بت، کوئی خدا قوم کے لیے تیار کرتا ہے، اگر اس کی بناوٹ ٹھیک نہ ہو تو اسے پھینک دیتا ہے اور پھر دوسرے کی تیاری میں لگ جاتا ہے. آپ کی سلیم الفطرت طبیعت اور آپ کا وہ معصومانہ بچپن اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میرے گھر کے اندر اس طرح کا شرک ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا انداز کسی باہر چوک سے نہیں اور کسی باہر بڑے مجمع سے نہیں، بلکہ آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے. کہاں سے کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. یہ کوئی آسان کام ہے؟
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید کا انداز ہے وہ بڑا ہی نرالا قسم کا ہے۔ آپ نے جو انداز تبلیغ کا اپنایا، اللہ رب العالمین نے وہ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں جو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا، انہوں نے پہلے قوم سے یہ کہا اے قوم عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت اور تبلیغ اور جو ان کا پہلا واعظ کا طریقہ تھا ذرا اس کو سنیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھیں کہ آپ نے کیسے اپنے والد اور قوم کے سامنے اللہ کی توحید دلائل کے ساتھ بیان فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی پیغمبر بنا کے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو۔ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس اللہ کے سوا تمہارا معبود بولو کوئی نہیں، اس اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے اپنی قوم سے آگے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود بولیے کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے آ کے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے آگے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا پاٹ کرو، بندگی اللہ کی کرو، رکوع سجدے اللہ کو کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یعنی جتنے یہ نبی ہیں یہ سارے نبیوں نے اپنی پہلی تبلیغ، پہلا آواز، جو پہلی تقریر قوم کے سامنے کی، اس میں بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ، مالک مختار صرف اللہ، خالق صرف اللہ، رازق صرف اللہ، عبادت کے مستحق صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق بولیے اونچی آواز کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے کیا مسئلہ بیان کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میرا بابا آ میں تجھے بتاؤں کہ اللہ کون ہے، پہلے یہ بات نہیں فرمائی کہ مسجود حقیقی کون ہے، یہ نہیں پہلے بتایا کہ مقصود حقیقی کون ہے، یہ نہیں پہلے بتایا کہ خالق کون ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا میرا بابا، کہ
کہ حقیقی الہ کون ہے، معبود کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ مشکل کشا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ حاجت روا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ بیٹے دینے والا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ ہر ایک کی پکار سننے والا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ صحت دینے والا کون ہے، یہ بعد کے اندر بتاؤں گا کہ عزتیں دینے والا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، مختار کل کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ نظر و نیاز کے لائق کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس وقت تک ذکر نہیں فرمائیں، اپنے والد کے سامنے جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اپنے گھر سے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت جو لکڑی کے بنائے ہوئے تھے، وہ جو ان کے والد گڑا کرتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اباتے، یا اونچی آواز سے بولے یا اباتے، اے میرے ابا جان پہلے تو مجھے یہ بتانا، لما تعبدو، لما تعبدو، تو کیوں عبادت کرتا ہے، ماں ان بتوں کی، ان لکڑی کے مجسموں کی، ان مورتیوں کی عبادت تو کیوں کرتا ہے، ان کے سامنے نیاز جبین کو کیوں جھکاتا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتا ہے، لا یسمعو، جو تیری پکار کو سنا، بولیے اونچی آواز کے ساتھ، جو تیری پکار کو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، اور فرمایا جو تجھے دیکھتے نہیں ہیں، تیری حالت سے بے خبر ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا دکھی ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا پریشان ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا مسکین غریب بن کے مجھ سے مانگ رہا ہے، فرمایا ما لا یسمعو، جو تیری بات کو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصرو، اور جو تجھے دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے بابا تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیرے نفع نقصان کے مالک، بولیے میرے دوستو ذرا دیکھو تو صحیح نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا عظیم قسم کا انداز اپنایا ہے، کیسا نرالا انداز اپنایا ہے، آپ نے بات کہاں سے شروع کی، آپ نے جڑ کو پکڑ کے کہا بابا دیکھیں نا دنیا کے اندر ہر عقل مند انسان جو بھی کام کرتا ہے با مقصد کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے، سورو پکار کرتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کی پکار کرتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کے سامنے اگر وہ نیاز جبین جھکاتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ آپ جو ان بتوں کے سامنے، ان مورتیوں کے سامنے، ان مجسموں کے سامنے یہ جو نیاز جبین جھکاتے ہیں، ان کے سامنے سور و پکار کرتے ہیں، یہ تیری بات سنتے نہیں ہیں، تیری حالت کو دیکھتے۔ میرے دوستو ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں، سفر میں مانگیں، حضر میں مانگیں، خلوت میں مانگیں، جلوت میں مانگیں، دکھ میں مانگیں، سکھ میں مانگیں، جس وقت اکیلے بیٹھے ہوں تب مانگیں، مجمع میں بیٹھ کے مانگیں، مسجد میں مانگیں، گھر کے اندر مانگیں، بیت اللہ شریف میں مانگیں، جہاں کہیں بھی ہم دعا مانگتے ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے۔ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ بولیے اونچی آواز سے، اللہ پاک نے خود اعلان کر کے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے اعلان کر کے فرمایا کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں اللہ تمہاری پکار کو سنوں گا، میں اللہ تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔